فیہا مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها ولو تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ صلوات پڑھیں ایک دفعہ اور اجتماعی درود پڑھیں محمد عزیزان گرامی قدر، ہمارا سلسلہ کلام آئے نور کو لیے ہوئے آگے بڑھا، اور ہم نے کوشش کی اپنی طالبانہ حیثیت میں کہ کچھ مطالب اس آئے نور کے ذیل میں آپ تک پہنچائیں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اس نور کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ کیونکہ چاہت پر ہم اور مشیت پر ہم گزشتہ سال گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں صرف اتنا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے اس نور کی طرف جو انوار الہیہ ہیں ان کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ تو عزیزم، یہاں پر چاہت میں ہدایت کی جو بات کی جا رہی ہے، انسان کیونکہ اللہ نے انسان کو خود مختار بنایا ہے، جب اس کو عقل دی ہے تو اس میں یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اچھے اور برے کو دیکھتا ہوا آگے چلے، برائی کو چھوڑے، اچھائی کی طرف گامزن رہے۔ تو جہاں پر یہ انسان کو اللہ نے یہ قوت دی ہے، اس قوت کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے ہدایت تو کرتا ہے، لیکن جب انسان بھی اختیار رکھتا ہے اور مختار ہے تو کچھ نہ کچھ ربط اس کا، یا کچھ نہ کچھ لگاؤ، اگر میں آسان الفاظ میں کچھ نہ کچھ لگاؤ یا کچھ نہ کچھ رجحان اس نور کی طرف ہونا چاہیے۔ اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ ممکن ہے، اگر میں ایسا کہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، ممکن ہے کہ شاید اس کی کوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ کو اتنی پسند ہو کہ وہ چاہے یا نہ چاہے اللہ چاہتے ہوئے اس طرف متوجہ کر دے اور وہ اپنے نور کی طرف آ جائے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اگر میں اپنی بات پہنچا سکا ہوں تو کیونکہ اختیار دیا ہے اللہ نے ہدایت کے لیے، کیونکہ وہاں پر کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو قرآن کی جو اس کا کلام ہے اس کی ابتدا میں کہہ رہے ہیں کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقی کے لیے، ہدایت متقی کے لیے۔ اچھا، متقی کے لیے جو ہدایت ہے، تو متقی اور تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ سوچنے کی بات یہ کہ اللہ سے کیوں ڈریں؟ آخر کہا ہی جاتا ہے کہ وہ تو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ 70-72 ماہ میرے نزدیک، میں ایک طالب علم ہوں، 70 ماہ ہی سمجھانے کے لیے ہمیں، ورنہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ ایک ماہ کی، کیونکہ انسان ہے، یضرب الامثال للناس سے کہہ رہے ہیں نا، مثالیں دے کر 70 ماہ، یعنی انسان جو فہم و فراز رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے، تو اس محبت کو، یعنی ماں کی محبت کہتے ہیں کمال محبت ہے، ماں کی محبت یعنی باپ کی محبت بھی ہے اپنی جگہ، لیکن باپ کی محبت پر آ کر
آپ لوگ ناراض نہ ہو جائیے گا. باپ کی محبت پر آگے یہ نہیں کہا کہ کمال محبت, ماں کی محبت پر کہا کمال محبت. جب کمال محبت یہاں ہے اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے 70 ماؤں کا مسئلہ کہ 70 ماؤں سے زیادہ, تو اس کا مقصد یہ کہ کوئی حد نہیں ہے, کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی محبت کی کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. ایک دفعہ اور درود پڑھیں محمد والے جب وہ اتنی محبت کرتا ہے تو اس سے ڈریں کیوں؟ ماں اگر بچہ سارے دن باہر گھومتا رہے, مثال دے رہا ہوں بیٹا ناراض نہ ہو جانا, سارے دن باہر گھومتا رہے, ماں کو غصہ بھی ہو, ناراضگی بھی ہو, لیکن جب تاریکی پھیلنے لگے اور بچہ گھر لوٹے اور دروازہ بجائے اور ماں غصے میں کہے جا چلا جا جہاں سے آیا ہے, واپس لوٹ جاؤ, بچہ روتا رہے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, مجھے قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے, میں اپنی بات تک پہنچا دوں. روتا رہے, جا چلا جا, وہ روتا رہے, کھڑا رہے گا. پھر اگر وہ اتنا کہے کہ ماں مجھے بتا تو صحیح آخر جاؤں کہاں, اگر وہ یہ کہے کہ ماں بتا تو صحیح مجھے کہ میں جاؤں کہاں, تجھے چھوڑ کر, تیرا دروازہ چھوڑ کر کہاں جاؤں, تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ سمجھانے کے لیے کہا گیا محبت کرتا ہے, پھر دوسری جگہ وہ یہ بھی تو کہہ رہا ہے میرے بندے آ تو صحیح, ایک دفعہ سجدے میں سر رکھ تو صحیح, تو ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ تو صحیح, میں بڑا کریم ہوں, بڑا رحیم ہوں. تو ہم یہ کیسے, میں کہتا ہوں دیکھیں یہ غلط ہے, یہ کہنا غلط ہے, بلکہ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ ارشاد فرمایا, مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے وہ کفر کرتے ہیں. جو سمیع ہے, سامع نہیں ہے وہ, میں اگر الفاظ کی بحث کروں گا تو مشکل ہو جائے گی, لیکن صرف اتنا کہ سامع نہیں ہے وہ, سمیع ہے جس کی صفت ہی سننا ہے, اور ایسا سمیع ہے کہ اس سے کوئی سرگوشی بھی پوشیدہ نہیں ہوتی. سرگوشی قرآن مجید کی آیت ہے نا, تم لوگ ایک دوسرے کی وہ کرتے ہو اور خدا اس نجوا کو, اس سرگوشی کو سنتا ہے. تم جب ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہوتے ہو تو تیسرا خدا سن رہا ہوتا ہے. یہاں تک باتیں ہیں نا. تو وہ جو سمیع ہے وہ کہتے ہیں, مولا فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ جو ہے وہ خدا ہماری دعا نہیں سنتا, ہماری سنتا نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہاری اجابت کروں گا. اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یعنی کتنے الفاظ, یعنی اس اگر آیت میں دیکھیں سب سے زیادہ اللہ نے جو ضمیر کہلاتی ہے, ضمیر اپنی طرف کیا, اذا سألک عبادی, جب میرا بندہ ہے میرے حبیب تم سے سوال کرے, انی میرے بارے میں, فانی پس میں, قریب ہوں, کتنا قریب ہے. گزشتہ سال میں نے بات کی تھی نا شہرک سے زیادہ قریب ہے کی, شہرک سے زیادہ قریب ہے کہ کیا مقصد ہے شہرک سے زیادہ قریب ہے, گزشتہ سال والی بات نہیں کرنا چاہ رہا میں, لیکن اللہ کی جو قدرت ہے وہ ہمیں گھیرے ہوئے ہے, وہ اس حد تک قدیر ہے. اس حد تو میں کہہ رہا ہوں جملہ لفظ وہ بھی غلط ہے شاید, میں اگر کہوں تو کہ حد کی بات کریں ہم خدا کے, نہیں, وہ قدیر ہے. تو جو قدیر ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی بات وہ سنتا ہے. جلدی آگے بڑھوں میں, بات پھیلتی نہ چلی جائے. وہ سنتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ جب بھی تم دعا کرتے ہو تو یہ نہ کہو کہ وہ نہیں سنتا. ذہن میں رکھو میرے چاہنے والوں کہ جب بھی تم دعا کرتے ہو, اگر وہ تمہاری جو دعا تم مانگ رہے ہو اگر خدا وہ قبول نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں تمہیں 3 چیزوں میں سے ایک چیز دیتا ہے. 3 چیزوں میں سے ایک چیز تمہیں دیتا ہے, یا کوئی بڑا گناہ رد کر دیتا ہے.
دیکھیں اس کی کریمی دیکھیں ذرا. یا اس کا گناہ بڑا گناہ کوئی رد کر دیتا ہے, یا کوئی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے, یا اس کے رزق میں اس کی توفیقات میں اضافہ کر دیتا ہے. کمال ہے. بندے کو کیا جائے, اس کا مقصد کیا ہوا؟ مولا یہ سمجھانا چاہتے ہیں جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو وہ ملے یا نہ ملے مانگتے رہو, کیونکہ تمہیں وہ چیز اگر نہیں بھی ملے گی تو وہ سمجھتا ہے. جب ماں سمجھتی ہے کہ سردی میں ایسی ٹھنڈی چیزیں نہ کھلاؤں تو وہ تو 70 ماں کا مسئلہ بتا رہے ہیں نا, گیس کر رہا ہوں. اس کا مقصد یہ وہ سنتا ہے. مولا فرماتے ہیں 3 چیزوں میں سے, یعنی تینوں اہم. کوئی بڑا گناہ اگر ختم ہو جائے تو توفیقات تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہیں, اور اگر توفیقات میں اضافہ مل جائے تو انسان چاہتا کیا ہے؟ التماس دعا, التماس دعا. ایک دوسرے سے ہم کہتے ہیں التماس دعا, التماس دعا. یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے التماس دعا, لیکن جو بھی التماس دعا کہے کم از کم ایک دفعہ اس کے لیے دعا ضرور کرو. ایسا معصومین کی سیرت مل رہی ہے ہمیں. وہاں پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا مولا حسن فرماتے ہیں رات کی شب میں میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا ہماری والدہ نماز تہجد پڑھ رہی ہیں. نماز تہجد کے بعد دعا کرتی رہیں, پورے علاقے کے لیے, مومنین کے لیے, مرحومین کے لیے دعائیں کرتی رہیں, دعائیں کرتی رہیں, اور آخر میں جو ہے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کی. ہاں یہ سیرت یہیں سے ملنی ہے نا ہمیں. کیوں لباس بشری میں کیوں بھیجا تھا کہ ہم ان کو فالو کریں, ورنہ ضرورت ہی نہیں تھی ان کو ہم فالو کریں. تو یہ متقی ہو جانا, تقوی پرہیزگاری, اللہ سے ڈرو. اللہ کریم ہے, اس کے کوئی سینگ نہیں نکلے میں, کوئی خوفناک سا نہیں ہے اللہ. کبھی میں ایسی باتیں کر جاتا ہوں, کوئی خوف زدہ کرنے والی چیز تو نہیں ہے اللہ, جو خود جو ہے وہ کریم. آپ کہتے ہیں, آپ زیارتوں میں پڑھتے ہیں, آپ دعاؤں میں پڑھتے ہیں یا کریم یا رب یا کریم. کریم کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جس کی صفت کرم کرنا ہو. یا وہ کریم ہے یا جو اس نے سب سے پسندیدہ مخلوق اپنے لیے خلق کی ہے, اور جو انوار الہی ہیں وہ کریم ہے. باقی کرم جو ہے وہ سب عرضی ہے. باپ بیٹے سے کرم کرتا ہے, ماں بیٹے کے ساتھ کرم کرتی ہے, بیٹا دوسروں کے ساتھ کرم کرتا ہے. کرم تو سب کرتے ہیں, لیکن یہ کرم عرضی ہے, وہ کرم حقیقی ہے جو وہ کرتا ہے. تقوی اختیار کرو. تقوی کیوں اختیار کریں؟ متقی کیوں ہو جائیں؟ کہا کہ متقی ہو جاؤ. مولا فرماتے ہیں متقی ہو جاؤ. تم اس لیے ایک دفعہ ضرور پڑھے محمد والے محمد. مولا فرماتے ہیں لا عزہ کا عزت تقوی. مولا فرماتے ہیں کہ کوئی عزت تقوی سے بڑھ کر نہیں ہے. اب آپ دیکھتے رہیں ذرا, متقی ہو جائیں کیوں ہو جائیں. پہلی بات میں کر رہا ہوں کہ کوئی عزت تقوی سے بڑھ کر نہیں ہے. انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم ہے نا قرآن مجید میں, کہ مکرم اور مشرف کون ہے؟ وہ جو متقی ہو. متقی ہو جائے کیوں؟ مولا فرماتے ہیں اس لیے ہو جاؤ کہ اس سے بڑھ کر کوئی عزت ہی نہیں ہے. متقی ہو جاؤ کیوں؟ التقیٰ رئیس الاخلاق. اس لیے متقی ہو جاؤ, اس لیے اللہ کا خوف رکھو تاکہ یہ تقوی جو ہے رئیس الاخلاق ہے, اخلاق کا سردار ہے. پھر مولا فرماتے ہیں اگر تم دنیاوی اور اخروی آسائش چاہتے ہو, سکون چاہتے ہو, تو متقی ہو جاؤ. اب آپ مجھے بتائیے کہ انسان دنیا میں چاہتا کیا ہے؟ یا وہ عزت چاہتا ہے یا وہ اخلاق چاہتا ہے. آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ سے کوئی بدتمیزی سے بات کرے؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں, چاہیں گے کوئی بدتمیزی سے بات کرے؟ نہیں. جو بھی آپ سے اچھے انداز سے بات کرے گا آپ کا دل اس کی طرف مڑ جائے گا. سر نہیں, منہ نہیں, دل مڑ جائے گا اس کی طرف. یہ بہت اچھا آدمی ہے. یہ ہر آدمی چاہتا ہے یہ
یعنی اس کا مقصد یہ جو یہ سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے، صرف متقی ہونے کی بات ہو رہی ہے، سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے. عزت چاہیے متقی ہو جاؤ، اگر جو ہے وہ چاہیے اخلاق چاہیے متقی ہو جاؤ. اور اگر تم آسانی چاہتے ہو، آرام چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، کون سکون نہیں چاہتا؟ ہاں ایک نظم آئی تھی کہ دل چاہتا ہے کہ بھاگ پاکستان سے بھاگ. کیوں بھاگ پاکستان سے بھاگ؟ کیوں؟ سکون. سکون کا مسئلہ ہے نا. آپ کہیں گے کچھ عجیب عجیب سی باتیں ہو رہی ہیں آج. سکون چاہیے یا نہیں چاہیے انسان کو؟ ہر انسان کو سکون چاہیے. کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ جو ہے وہ بچہ اس کو پلٹ کر جواب دے. باپ مر جاتا ہے اسی دن جس دن بچہ پلٹ کر جواب دے دے، اور وہ بھی دوسروں کے سامنے دے دے. اس لیے میں یہ باتیں کرتا ہوں کہ بچوں کو چاہے یہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو، اور یہاں پر تو بالخصوص اپنی ثقافت بچوں کو ضرور دی جائے. یہ ذہن میں رکھا جائے کہ اپنی اگر ثقافت، اپنا کلچر، اپنی ثقافت اگر ان بچوں کو نہیں دی تو وہ یہاں کی ثقافت میں ایسے گم ہو جائیں گے کہ آپ تلاش کرتے پھریں گے. آپ تلاش کریں گے، ملیں گے نہیں بچے کہ یہاں کی ثقافت میں کہاں گم ہو گئے. رات دن مرتے رہیں گے اندر اندر، بچے نہیں ملیں گے. رات دن کڑتے رہیں گے اندر اندر، بچے نہیں ملیں گے. تو عزم یہ تقوی، پرہیزگاری، ہدایت اس کو ملے جو متقی ہو. متقی کی ہو جائے تاکہ ہدایت مل جائے. ایسا ہی ہے نا. یہ سب کچھ بہت زیادہ مجھے طولانی بات نہیں کرنی ہے، مختصر بات کرنی ہے. یہ سب کچھ جو کربلا کی ہم یاد منا رہے ہیں، تقوی پرہیزگاری ہے نا. وہاں کربلا میں کیا تھا؟ خوف خدا تھا. اور خوف، وہ خدا کا جو خوف تھا وہ متصل کیے ہوئے تھا حسین سے. مذاہب نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی میں، ہے نہیں ہے. مجھے کہا گیا کہ خواتین کی بات، خواتین کربلا میں جو خواتین، ان کا کردار دیکھ لیجئے آپ جناب. اچھا خواتین کا کیا مثلا کردار بیان کیا جائے کربلا میں؟ مجھے بتائیے. کیا وہ خواتین صاحبان تقوی میں سے نہیں تھیں؟ اگر صاحبان تقوی میں سے نہ ہوتی تو وہ اپنے بچوں کو قربان کرتی. وہ یہ سمجھ رہی تھی نا کہ نہیں، مقصد ہمارے بچوں سے زیادہ اہم ہے. وہ سمجھ رہی تھی کہ بچے اہم نہیں ہے، مقصد اہم ہے، ہدف اہم ہے. جس کے لیے اللہ نے یہ سارا سسٹم بنایا ہے، وہ سسٹم خطرے میں ہے. اس سسٹم کے خطرے کو بچانے کے لیے حسین جیسا قربان ہونا چاہ رہا ہے. جہاں حسین قربان ہونے جا رہا ہو وہاں بچے کیا ہیں؟ پھر تو بچوں کا نہیں. ہاں لیکن عظیم مائیں، خواتین جو، میں نے اس دن ایک جملہ ہی کہا تھا صرف روز عاشور اعمال میں، کہ خواتین کا اپنا کردار ہے. حدیث عشق دو بابست، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد و دیگری زینب. اس کے علاوہ کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. یکی حسین رقم کرد دیگری زینب. اس لیے کہ حسین نے قربانی دے دی، بچا لیا، اس سسٹم کو بچا لیا. انسانیت کے سسٹم کی بات ہو رہی ہے. اس سسٹم کو بچا لیا، بچا تو لیا لیکن اب اس کو محفوظ کر کے آگے چلایا زینب نے. ایسا ہے نہیں ہے. کیسی کیسی مائیں جناب کربلا میں. یعنی وہاب قلبی ماں موجود ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو اب اصحاب کی بات کر لیں تھوڑی سی. یہ تو علی کی بیٹی ہے، زہرا کی بیٹی ہیں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بیٹی ہیں. ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے. وہاب قلبی، عبداللہ قلبی، جن کو کہا گیا عبداللہ قلبی وہاب قلبی. یہ یعنی ماں جنگ دیکھ کہتی نہیں میں جنگ دیکھوں گی بیٹے کی. اور جہاں وہ بیٹا سست ہوتا محسوس ہوتا تھا، بیٹے خبردار ہے.
وہاں زہر ابن قین کی زوجہ کہا کہ بالکل وہ زہرا کا لخت جگر ہے، وہ حق کی خاطر لڑنے جا رہا ہے، جاؤ زہر جاؤ. ہم نے مصائب بھی پڑھے تھے نا ان کے، جا رہے ہیں. وہاں عبداللہ بن جنادہ کی والدہ کہ کمال ہے جناب، کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے پانی کا ایک لفظ بھی ایک دفعہ بھی کربلا میں الاتش نہیں کہا، اور ہر وقت یہ کہتے نہیں کہ خدا کرے یہ کمسن سیدوں کو پانی مل جائے. یہ کردار بن رہے ہیں نا، یہ کربلا میں یہ کردار بن رہے ہیں. جناب ام کلثوم کا کردار، شانہ بشانہ کھڑی ہیں حسین کے. جناب زینب شانہ بشانہ کھڑی ہیں. جناب رقیہ شوہر قتل ہو چکے، دونوں بچے قتل ہو چکے، لیکن اس کے باوجود بھی جملے پر کیا ہے کہ عباس تم میرے بھائی ہو لیکن سیدہ کے بیٹے نہیں ہو. سیدہ کے بیٹے پر آنچ نہیں آنی چاہیے. یعنی ان سے کیا درس مل رہا ہے ہمیں؟ یہ خواتین ہمیں مثلا کیا بتانا چاہتی ہیں؟ یہاں قافلہ جا رہا ہے، جو تحفظ دیا ہے جناب زینب نے. دیکھیں ہم گفتگو تو کر لیں، یعنی جناب زینب کیا بہترین بہن ثابت ہو رہی ہیں، بہترین ماں ثابت ہو رہی ہیں، بہترین بیٹی ثابت ہو رہی ہیں. جناب زینب میں تو تینوں چیزیں مل گئی نا، یا نہیں ملی؟ بہترین بہن، بہترین ماں، بہترین بیٹی، جو وعدے کیے وہاں پر طفلی میں نبھا رہی ہیں یہاں پر. یعنی وعدے میں جہاں بھائی آگے ہے طفلی کے وعدے میں، وہاں پر بہن بھی آگے ہے. اور اگر وہاں بازار میں پہنچی ہیں تو جو کیفیت جناب سیدہ زینب کی ہے، جو کیفیت ہے بی بی کی، لیکن اس کیفیت میں کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، آگ پھینک رہے ہیں، گرم پانی پھینک رہے ہیں، اس کیفیت میں ایک جملہ کہتی ہیں الصلاۃ والسلام علیک جدی رسول اللہ. کمال نہیں ہے؟ یعنی تحفظ کیسے دیا جائے؟ الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ والسلام علی جدی رسول اللہ. کہانی الصلاۃ والسلام علی جدی رسول اللہ. صلاۃ و سلام و کس پر؟ ہمارے جد رسول خدا پر. جو شہید مطہر لکھتے ہیں جو پتھر مار رہے تھے رک گئے ہیں، یہ اولاد رسول ہے. ہمیں بتایا گیا باغی ہیں. یہ عورت کون ہے جو کہہ رہی ہے الصلاۃ والسلام علی جدی رسول اللہ؟ کیا یہ آل رسول ہے؟ وہاں پر عبداللہ نابی ایک نابینا شخص کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی بچی سے کہتا ہے جاؤ یہ اسیر آ گئے ہیں سامنے. بچی بتا دی جا رہی ہے اب اسیر آ گئے ہیں بابا، سر آ گئے ہیں، ایسے ایسے سر دیکھ رہی ہوں میں. کہا کہ جاؤ اور کوئی دیکھ رہی ہو؟ کہا بابا ایک بچی نظر آ رہی ہے مجھے، جس کی ہونٹ بالکل خشک ہیں، جس کی کانوں سے خون جا رہی ہے. کہا بیٹا یہ خرمے لو، کھجور لو، جاؤ جا کر دے دو، یہ صدقہ تمہارا بھی میرا بھی، جاؤ جا کر دے دو بچی کو. وہ آتی ہے بچی، کردار دیکھیں نا یہ جناب سکینہ کا کردار. جملہ کیا کہا ہے؟ بچی جا کر کہتی یہ صدقہ ہے لے لو. جناب سکینہ کہتی ہیں تمہیں معلوم نہیں ہے ہم آل رسول ہیں، صدقہ حرام ہے. ایک جملہ جناب سکینہ کا تبدیل کر رہا ہے سارے ماحول کو. بچی دوڑتی ہوئی آتی ہے کہتی ہے بابا یہ بچی کہہ رہی ہے آل رسول ہے، ہم پر صدقہ حرام ہے. امامہ اتار کر وہ نابینا شخص کہتا ہے ظالمو کیا تم نے آل رسول کا گھر تو نہیں برباد کر دیا؟ سکینہ صنف نسواں ہے نا، عورت ہو یا بچی ہو، یہ کردار دیکھیں. اور بی بی آگے جا رہی ہیں، لوگ رک گئے ہیں، اور جہاں رک گئے ہیں لوگ وہاں پر دیکھیں. ایک دفعہ بی بی نے کہا یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر اتبکون ولا رقات الدماء ولا حدات الرنا.
انما مثلکم کمثل التی نقضت عضلہ بعد قوت انعکاس. تم لوگ رو رہے ہو, تمہارے آنسو خشک نہیں ہوں گے, تم خون کے آنسو روتے رہو گے. تمہاری مثال ایسی ہے, تم نے میرے بھائی کو یہاں بلایا پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تمہاری مثال اس ضعیف عورت کی سی ہے جو بڑی مشکل سے دھاگا بنتی ہے لیکن پھر اس کو اپنے ہاتھ سے ٹکڑے کر دیتی ہے. کیا فساد, کیا بلاغت بیوی کے خطبوں میں. وہاں جب شام میں پہنچی ہیں یزید کے سامنے تو عجیب جملہ نہیں کہا ہے, یزید یہ تو انقلاب زمانہ ہے کہ مجھ جیسی صاحب عصمت کو تجھ جیسے سے بات کرنی پڑ رہی ہے. بتائیے یہ خواتین ہمیں کس انداز سے کیا بتا رہی ہیں. حق کی خاطر, اسلام کی خاطر, معاشرے کی خاطر, انسانیت کی خاطر جو کچھ کرنا پڑے وہ کیا جائے گا. بس یہاں میں روک رہا ہوں بات کو. 11 محرم میں ایک مخصوص مسائل پڑھتا ہوں 11 محرم کو. 2 مسائل مخصوص ہیں, کبھی کوئی پڑھتا ہوں کبھی کوئی, کیونکہ ہمیں روایت کچھ اس طرح سے ملی, مختصر پڑھوں گا. روایت ہمیں اس طرح سے ملی کہ شام غریبہ کے وقت عمر ابن سعد نے خلی کو مولا حسین کا سر دیا تھا. مولا حسین کو کا سر دیا تھا کہ یہ لے جاؤ. 11 محرم کو سر واپس آیا تھا اور کہا کہ جس وقت قافلہ چلنے والا تھا, ایک بیوی ہے جس کا نام ہے نوار, نوار خاتون. غلمیہ بھی 2 نام اور بھی ملے, نوار خاتون. یہ محب اہل بیت ہے لیکن اس کا ماجرا عجیب ہے. کربلا کے واقعے سے پہلے مدینے میں جب اس کی شادی ہونے لگی نا تو اس کے گھر والے اس کو لے جانے لگے. تو یہ آئی کہاں پر؟ جناب سیدہ زینب کے پاس آئی اور جناب زینب سے آ کر کہتی ہے بی بی میری شادی ہو رہی ہے اور میں شادی ہو کر کوفے جا رہی ہوں. اور بی بی میں نے اتنی خدمت آپ کی ہے, میں آپ کی چاہنے والی ہوں, اگر کوفے آنا ہو تو میرے غریب خانے پہ ضرور آئیے گا. ایک دفعہ جناب زینب نے کہا کہ نوار میں کوفے تو آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آ سکوں گی. کوفے تو آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آ سکوں گی. زیادہ رو اضطراب کر کہتی ہے شہزادی میں آپ کی خادم ہوں. خادمہ آپ وہاں کوفے آئے اور میرے غریب خانے پر نہ آئے؟ تو زینب نے ایک جملہ کہا, ہاں نوار میری مجبوری ہوگی. اللہ اکبر, نوار میری مجبوری ہوگی. نوار رونے لگی. اتنے میں مولا حسن آ گئے. کہا نوار کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولا میں نے بی بی سے یہ جملہ کہا کہ اگر کوفے آئیں, میں شادی ہو کر کوفے جا رہی ہوں, کوفے آئیں تو گھر آئیے گا. بی بی کہتی ہے کوفے تو میں آؤں گی لیکن تیرے گھر نہیں آ سکوں گی, میری مجبوری ہوگی. مولا آپ بتائیے, آپ بی بی کو کہیں گے. تو ایک دفعہ حسن نے کہا نوار میں حسین کو بھیج رہا ہوں, تیرے سوال کے جواب حسین دیں گے. اور حسین کو بھیج دیا تھا. حسین آئے, کہا نوار کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ کہا ایسے سے ہوا اور بی بی یہ کہہ رہی ہے. تو ایک دفعہ حسین نے کہا نوار زینب تو آ سکے یا نہ آ سکے لیکن زہرا کے بیٹے کا یہ تجھ سے وعدہ ہے کہ میں تیرے یہاں ضرور آؤں گا. بس یہ نوار خوش ہو گئی. نوار خوش ہو گئی کہ اب تو مولا حسین نے کہہ دیا کہ زینب آ سکے یا نہ آ سکے لیکن میں ضرور آؤں گا. تو ایک دفعہ حسین چلنے لگے تو حسین نے کہا, اور نوار کہتی ہیں کہ مولا آپ تو امام ہیں,
یہ بتا دیجئے کہ کب آئیں گے؟ کیا بس اتنا سمجھ لو کہ 10 محرم کا وقت گزرنے کے بعد کسی وقت بھی آ جاؤں گا؟ اللہ اکبر. جب یہ کہا نا تو چلتے چلتے ایک دفعہ حسین نے کہا نوار آؤں گا تو صحیح لیکن شرط یہ ہے کہ پہچان لینا. اللہ اکبر. نوار پہچان لینا. تڑپ کر کہتی ہے مولا یہ کیسی بات کر رہے ہیں، میں بھلا آپ کو نہیں پہچانوں گی؟ تو ایک دفعہ حسین یہ کہتے ہوئے بڑھ گئے کہ زمانہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، وقت تبدیل ہوتا رہتا ہے. بس عزیزارو بتا گیا کہ 61 ہجری 10 محرم کے بعد کسی وقت بھی آؤں گا. واقعہ کربلا ہو چکا. جب شام غریبہ آئی نا تو خولی کو بلایا عمر ابن سعد نے، اور خولی کو بلا کر کہا کہ حسین کا سر لے کے جاؤ اور عمر ابن سعد کے پاس لے کے جاؤ اور دیکھو کل صبح پھر واپس لوٹ آنا، جلدی لے کے جاؤ. عزیزارو ہم کتنی آسانی سے پڑھتے ہیں لیکن تاریخ نے لکھا کہ خولی نے جو سر حسین کا رکھا وہ گھوڑے کی پشت پر جو چیز بندھی ہوئی تھی اس پہ رکھ دیا، چل دیا. جب کوفے کے دروازے پہنچا رات ہو چکی تھی. اس نے سوچا کہ رات بہت زیادہ ہو چکی ہے. اس کی 2 شادیاں تھیں، 2 زوجہ تھیں اس کی. ایک کوفے میں گھر تھا اور ایک کوفے کے باہر گھر تھا. بس عزیزارو اس نے یہ طے کیا ذہن میں کہ میں صبح سویرے بالکل چلا جاؤں گا. پھر دکھانا ہی تو ہے عمر ابن سعد کو سر حسین کا. ابھی میں باہر کے گھر میں چلا جاؤں. عزیزارو وہاں گھر میں نوار سارا 10 محرم کا دن گزار کر بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ مولا حسین نے کہا تھا، آج ہی کا کہا تھا، مولا حسین کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی. اللہ جانے غریب زہرا کو کیا ایسی پریشانی ہوئی، کیا مجبوری ہوئی جو اب تک آئے نہیں میرے یہاں پر. یہ سوچ رہی ہے، بار بار سوچ رہی ہے، آنسو بہ رہے ہیں. ایک دفعہ دروازہ بجا، تڑپ گئی کہ حسین آ گئے. دوڑ کے جب دروازہ کھولا تو شوہر خولی باہر کھڑا دیکھا. ایک دفعہ اپنے شوہر خولی سے کہا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا کربلا سے آ رہا ہوں. کہا وہاں کیا تھا؟ اس کو کچھ نہیں معلوم. کہتے وہاں کیا تھا؟ کہا ایک باغی نے بغاوت کی تھی. یہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا اس لیے کہ جانتا ہے کہ یہ محب حسین ہے. کہا ایک باغی نے بغاوت کی تھی لیکن ایک غلطی کر بیٹھا. کہا کہ اس باغی کا نام کیا تھا؟ اس کی زبان سے نکلا حسین. یہ تڑپ کر کہتی ہے حسین تو ایک ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں وہ حسین نہیں ہے. چلا گیا. یہ نوار روتی ہوئی واپس چلی گئی، اپنے حجرے میں چلی گئی، عبادت میں مصروف ہو گئی. اس ظالم کو محفوظ ترین مقام جو گھر میں نظر آیا وہ گھر کا تندور نظر آیا. اس تندور میں اس نے سر رکھ دیا حسین. عزیزارو نوار عبادت کرتی رہی، روتی رہی. مولا حسین نے کہا تھا 10 کا دن گزر گیا سارا، اب رات آ گئی 11 کی، مولا حسین نہیں آئے. پروردگار میرے حسین کی خیر ہو. اٹھی، سوچا تجدید وضو کروں. صحن میں آئی تجدید وضو کرنے کے لیے. جیسے ہی صحن میں آئی نا تجدید وضو کرنے کے لیے تو اس کو صحن میں ایک نور محسوس ہوا. پریشان ہوئی کہ پروردگار یہ میرے صحن میں نور کیسا ہے. یہ صحن کے کنارے پر پہنچی ابھی کہ اس کو آسمان سے کچھ آوازیں محسوس ہوئیں. یہ دیوار کے ایک اوٹ میں آ گئی اور سوچنے لگی پروردگار یہ نور کیسا، یہ آوازیں کیسی ہیں. ایک دفعہ اس نے دیکھا کہ کچھ نورانی عماریاں ہیں جو آسمان سے نیچے زمین پر اتری ہیں، اس کے صحن میں اتری ہیں. یہ پریشان تھی پروردگار یہ کیا ماجرا ہے، یہ نور کیسا ہے، یہ عماریاں کیسی ہیں نور کی. سوچ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ عماری سے ایک مستور نکلی ہیں جو ضعیف ہے. ان کے پیچھے ایک اور مستور نکلی ہے جس نے پہلو پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور تنور کی طرف بڑھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں واہ حسین ہائے میرے حسین، تجھے میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا. یہ پریشان ہو گئی.
ایک دفعہ کہتی ہے قریب گئیں وہ دونوں بیویاں اور تنور کا ڈھکنا ہٹایا اور وہاں سے سر کو نکالا، دونوں نے گریہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ حسین میرے لال، میں نے تجھے چکیا پیس کے پالا، ان ظالموں نے تجھے پیاسا قتل کر دیا، تیرے بچوں کو قتل کر دیا، یہ بھی خیال نہ کیا کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو رسول کا نواسا ہے۔ یہ گریہ سن کر جو ہے نوار تڑپ گئی، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر کہا تم یہ حسین کا نام کیوں لے رہی ہو، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، تم یہ حسین کا نام کیوں لے رہی ہو، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، رسول کا نام کیوں لے رہی ہو، تم کون ہو، یہ سر کس کا ہے؟ ایک دفعہ کہا کہ میں نہیں پہچانا، میں تیری سیدہ زہرا ہوں، یہ میری ماں خدیجہ ہیں، اور یہ میری آغوش میں جو سر ہے یہ حسین میرے بیٹے کا ہے، میرے لال کا سر ہے۔ نوار تو سے تو حسین نے وعدہ کیا تھا، تو پہچان ہی نہیں۔ بس نوار کی چیخیں بلند ہوئی، ایک دفعہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کہا شہزادی مجھے میرے حسین کا سر دے دیں، حسین نے تو اپنا وعدہ پورا کر لیا، میں نہ پہچان سکے۔ ایک دفعہ نوار نے آغوش میں سر لیا اور اپنی ابا کے دامن سے کو صاف کرنے لگی اور کہا میرے مولا حسین آپ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں ہے۔ بس حضرت بات کرتے کرتے ایک دفعہ عجیب جملہ کہا نوار نے، میرے مولا میرے آقا آپ شہید راہ خدا ہو، آپ زندہ ہو، میرے لیے دعا کیجئے گا، لیکن صرف میں ایک دعا کروں تو آپ آمین کہہ دو، اس لیے کہ مجھے پتا ہے زینب آپ سے محبت بہت کرتی ہے، بس میری دعا یہ ہے کہ پروردگار آپ کے قتل ہونے کی، جس طرح سے آپ کو قتل کیا گیا ہے، مدینے میں موجود زینب کو آپ کی خبر نہ ملے، اگر زینب کو یہ اطلاع ملی تو زینب مر جائے گی۔ ایک دفعہ حسین کے لب ہلے، نوار تو شاید سمجھ نہ سکی، میری بہن ٹلے پر کھڑی ہوئی تھی، میری گردن پر خنجر چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی نہ مار۔ پروردگارہ ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار امجد بھائی کو، ان بزرگوں کو، اور جس نے مجھ سے دعاؤں کی کہا ہے، ہادی صاحب کو، اور جس نے بھی مجھ سے التماس دعا کہا ہے، جو بیمار ہیں پروردگار سب کو کربلا والوں کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو سفر میں ہے بخیر منزل مقصود تک پہنچا، ان بانیان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرما، ان نوجوانوں کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عزاداران مظلوم کربلا اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، منتقم کربلا کے ظہور میں تاجیر عطا فرما، ہم سب کو انہی کے آوان و انصار و ضمان میں شمار فرما۔ ماتم حسین